یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین۔ محترم ناظرین گرامی، ہماری گفتگو کا موضوع امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے مسئلہ میں جلد بازی کرنا۔ ہمارے معاشرے میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ بہت زیادہ خواہش مند ہیں کہ امام کا جلدی ظہور ہو، اور ہمیشہ اس کا شکوہ کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ شاکی ہیں کہ کیوں امام کا ظہور نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ موضوع صرف آج کے زمانے میں نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ائمہ علیہم السلام کے زمانہ حضور میں بھی کچھ شیعہ لوگ اس قسم کی وہ باتیں کرتے تھے اور بہت زیادہ بے صبری کا مظاہرہ کرتے تھے۔ تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ علیہم السلام نے اس موضوع میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ میں بے عنوان مثال آپ کی خدمت میں مولا امام تقی علیہ السلام کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ غیبت کے زمانہ میں امر ظہور کے حوالے سے جلد بازی کرنے والے ہلاک ہو جائیں گے، یعنی وہ لوگ جو اس قسم کے احساسات رکھتے ہیں اور بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اس موضوع کے اندر تحمل کا ثبوت نہیں دیتے اور بہت زیادہ وہ پریشان ہیں، نتیجتاً وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ یعنی یہی پریشانی، یہی عجلت اور یہی جلد بازی ان کو ہو سکتا ہے دین سے ہی منحرف کر دے، اور نتیجتاً وہ دین و دنیا کے اندر وہ بالآخر ان لوگوں میں سے نہیں قرار پائیں گے کہ جنہوں نے کامیاب ہونا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنہوں نے اس کام کے لیے جلد بازی کی وہ ہلاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کی جلد بازی کی وجہ سے جلد بازی نہیں کرے گا۔ اس کام کے لیے ایک مدت ہے، ضروری ہے کہ وہ مدت گزر جائے، اور جب مدت تمام ہو جائے گی تو ایک لحظہ آگے پیچھے نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ۔ یعنی جب ظہور کا ٹائم آئے گا تو پروردگار اس فوراً امام کے وہ ظہور کو محقق کرے گا لوگوں کے سامنے۔ اب یہ جو لوگ جلد بازی کرتے ہیں یا اس قسم کے جو احساسات رکھتے ہیں، اس کے کیا نتائج معاشرے میں سامنے آتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز جو سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ لوگ الہی مصلحت پر ناشکری کا اظہار کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، یعنی اللہ پر ناراض ہے کہ کیوں اللہ وہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل نہیں کر رہا۔ دوسری چیز وہ یہ ہے کہ لوگ اصل عقیدہ مہدویت سے جو منحرف لوگ ہیں، جو جھوٹی مہدویت کا دعویٰ کرتے ہیں یا جھوٹی نیابت کا دعویٰ کرتے ہیں، لوگ ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، چونکہ وہ کہتے ہیں آؤ ہم آپ کو امام مہدی سے ملائیں، ایک جھوٹے آدمی سے ملا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آؤ ہم آپ کا امام مہدی سے رابطہ کروائیں، ایک شخص جس نے جھوٹی نیابت کا دعویٰ کیا ہوتا ہے اس کی طرف وہ چلے جاتے ہیں، چونکہ اسے جلدی ہوتی ہے امام تک پہنچنے کی، امام کے ظہور کروانے کی، تو وہ پھر اس قسم کے لوگوں کو وہ ان کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تیسرا جو نتیجہ سامنے آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ چونکہ وہ جلد بازی کر رہا ہے، نتیجتاً جب وہ نہیں دیکھے گا ظہور کو مایوس ہو جاتا ہے، دین سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ اور بعض جو لوگ ہیں وہ شک و تردید میں پڑ جاتے ہیں، خود امام مہدی علیہ السلام کے وجود میں شک کرنا شروع کر دیتے ہیں، نتیجتاً امام مہدی سے ہی دور ہو جاتے ہیں، امامت سے ہی دور ہو جاتے ہیں۔ اور بعض لوگ غلط قدم اٹھاتے ہیں، ممکن ہے کوئی ایسے کاموں میں پڑ جائیں جو کام اسے دین سے دور کر دیں، اور بعض لوگ وہ دین اسلام سے دور ہو کر الٹا دین اسلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیں، کیونکہ ان کے نزدیک یہ ایک افسانہ ہو جاتا ہے، یہ کام وہ نہیں ہونے والا، ہو سکتا ہے وہ عقیدہ مہدویت کا یا اس موضوع پر جو آیات روایت ہے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیں۔ تو ہمارے ماہرین نے اس قسم کے لوگوں کے لیے وہ رائے حل جو پیش کیا ہے، اس کے کچھ پوائنٹ ہیں جو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ سب سے پہلی جو چیز ماہرین اور محققین بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے ارادے اور اس کی حکمت کے آگے سر تسلیم خم کرنا چاہیے، ہمیں اپنے وظائف انجام دینے چاہیے، اپنے اعمال کرنے چاہیے۔ ہاں، جب پروردگار کی مسلط ہوگی ظہور فرمائیں گے، جب تک مسلط نہیں ہے، چونکہ خدا ہم سے بہتر آگاہ ہے، ہمارا علم اور ہماری فکر وہ کہاں تک کام کرتی ہے، اور وہ جو لامحدود علم کا مالک ہے وہ کیا اس موضوع میں ایک پروگرام رکھتا ہے، وہ ہم سے بہتر سمجھتا ہے۔ آرزو رکھیں مولا کے ظہور کی اور اپنے آپ کو تیار کریں، لیکن اللہ کی حکمت کے سامنے سر تسلیم خم کریں۔ اسی لیے امام تقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غیبت کے زمانے میں جو ظہور کے لیے جلد بازی کریں گے وہ تو ہلاک ہو جائیں گے۔ ہلاک ہونے کا مطلب یہی دین سے خارج ہونا، گمراہ ہو جانا۔
لیکن اہل تسلیم جو ہے وہ نجات پائیں گے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں امام سجاد علیہ السلام کا فرمان جو ہے وہ یہ سامنے آتا ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے قائم کے لیے 2 غیبتیں ہیں، دوسری غیبت اس قدر طولانی ہوگی کہ ان پر ایمان رکھنے والوں کی اکثریت اپنے عقیدہ سے پھر جائے گی۔ یعنی مولا اس زمانے میں آج کے دور کے حوالے سے جو ہے وہ پیشین گوئی فرما رہے ہیں اور وہ درست واقع ہو رہی ہے۔ فقط وہ اپنے عقیدہ پر ثابت قدم رہیں گے کہ جو محکم یقین اور صحیح شناخت کے حامل ہوں گے، اور ہم اہل بیت کے مد مقابل جو ہے سر تسلیم خم کریں گے اور ہماری باتیں ان پر بھاری نہیں ہوں گی۔ ہو سکتا ہے یہ جلد بازی جو ہے وہ شیطان ہمارے اندر پیدا کر رہا ہے تاکہ ہم دین سے خارج ہو جائیں، لیکن جو اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کے مد مقابل سر جھکائیں گے اور اپنے وظائف پر عمل کریں گے، وہی عقیدہ مہتویت پر باقی رہیں گے۔ دوسرا رائے حل جو ہے وہ یہ ہے کہ دین کے اندر علم اور بصیرت پیدا کریں۔ ہم ایسی روایات دیکھیں کہ جو عجلت کرنا، جلد بازی کرنے کے حوالے سے ہمیں خبردار کر رہی ہیں اور اس کے برے اثرات بیان کر رہی ہیں۔ انہیں پڑھیں، ان پر غور و فکر کریں، مطالعہ کریں۔ اگر ہم مطالعہ کریں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جب بھی کسی نے جلد بازی کی ہے تو اس کا انجام جو ہے وہ پشیمانی ہے۔ اب دنیا کے کسی مسئلے میں کرے یا دین کے کسی مسئلے میں کرے، اس لیے ہم روایات میں دیکھتے ہیں کہ اس امر تک پہنچنے کے لیے جلدی نہ کرو، نہیں تو پشیمان ہو جاؤ گے۔ اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو جلدی نہیں کرتے، صبر کرتے ہیں، ان کی ائمہ علیہ السلام نے روایات کے اندر بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے۔ اس حوالے سے ایک روایت آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں کہ وہ جو قائم کی غیبت کے زمانے میں دشمن کی اذیتوں، جھٹلانے اور ان کے طعنوں پر صبر کرے، ان لوگوں کی مانند ہیں کہ جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کے ہمراہ تلوار چلائی ہو۔ یعنی غیبت کے زمانے میں دشمن ہمیں اذیتیں دے رہا ہے، ہمیں قتل کر رہا ہے۔ آج مختلف واقعات جو ہم دیکھتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ مولا امام زمان علیہ السلام کے وجود کو جھٹلا رہے ہیں، کتابیں ہیں، لٹریچر ہے، مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو اب وہ شخص جو ان تمام چیزوں پر صبر کرے اور اپنے دین پر پائیدار باقی رہے، دین کے اندر بصیرت رکھے اور اپنے وظائف پر عمل کرے، تو فرماتے ہیں کہ ایسا شخص اس شخص کی مانند ہے کہ جو رسول اللہ کے ہمراہ دشمنان اسلام پر تلوار چلا رہا ہو۔ یعنی ان مجاہدین کی مانند اسے ثواب ملے گا کہ جن مجاہدین کو رسول اللہ کی ہمراہی کا شرف حاصل ہو۔ اور دوسری جو فضیلت ہم دیکھتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا شخص جو صابر ہے، اسے اہل بیت جو ہیں وہ اپنے زمرہ میں شمار کرتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک روایت آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جو کوئی ہمارے امر کا منتظر ہو، یعنی امام قائم علیہ السلام کے ظہور کا منتظر ہو، اور اس راہ میں اذیت، خوف اور وحشت پر صبر کرے، روز قیامت ہمارے جرگہ میں قرار پائے گا۔ یعنی جہاں ہم ہوں گے وہاں یہ شخص ہوگا۔ تیسرا رائے حل اس کا یہ ہے کہ ہمارے علماء کو، اہل فکر کو، اہل علم و دانش کو یہ چاہیے کہ وہ لوگوں کو امام کے ظہور کے لیے اگر کوئی تعجیل کرتا ہے تو اس کے نتائج اور صبر و تسلیم کرنے والے کے جو اثرات ہیں مفید، ان سے آگاہ کریں، اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ اس دور کے اندر ہمارا وظیفہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم امام کے ظہور کی راہ ہموار کریں اور بے عنوان منتظر اپنے جو ہیں فرائض وہ ادا کریں۔ ہم مولا کی معرفت حاصل کریں، مولا کے فرامین سے آشنا ہو، ان کی اقتداء کریں، ان کی اطاعت کریں، اور اس ظہور کے لیے جو جو چیزیں امام نے فرمائی تھی ان پر عمل کریں۔ امام نے فرمایا تھا آپس میں اتحاد اور ہمدلی پیدا کرو، ہم یہ پیدا کریں۔ امام نے فرمایا تھا امر بالمعروف نہی منکر کرو، ہم یہ کریں۔ امام نے فرمایا تھا اصلاح کے لیے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے شروع کر دیں تاکہ جب ظہور ہوگا تو اصلاح کے لیے پھر بڑے بڑے قدم اٹھائے جائیں، ہم وہ کام کریں۔ تو یہ علماء کو، اہل علم و دانش کو چاہیے کہ ممبر سے، مسجد سے لوگوں کو اس موضوع پر اچھی طرح آگاہ کریں اور ان کو اس جو وقت کا اور ان کو جو زمانے کی جو وضعیت ہے اس میں جو ہمارے وظائف ہیں ان سے آگاہ کریں۔ امام باقر علیہ السلام، قرآن مجید کی جو آیت ہے جو صبر کے بارے میں ہے، آل عمران کی 200 نمبر آیت ہے کہ جس میں پروردگار فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا۔ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اے مومنین، اپنے
واجب امور کو بجا لانے میں آپ صبر و تحمل رکھیں اور اپنے دشمنوں کے مد مقابل پائیدار رہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں اور اپنے منتظر امام سے محکم رابطہ رکھیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور روایت کے اندر معصوم یہ فرماتے ہیں کہ من مات وہو عارف لامامہ، اگر کوئی شخص اس حالت میں مرے کہ اپنے زمانے کے امام کی شناخت رکھتا ہو، فرماتے ہیں کہ لا یضرہ تقدم ھذا الامر او تاخر، تو ایسا شخص جو امام کی معرفت رکھتا ہو اسی زمانہ غیبت کے اندر، تو وہ اس شخص کی مانند ہے کہ جس کے لیے پھر ظہور کا پہلے ہونا یا بعد میں ہونا کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ اس نے اپنی معرفت میں اپنے زمانے کے امام کو پا لیا، ان کے قرب کو پا لیا۔ اور اس کے بعد معصوم مزید فرماتے ہیں کہ وَهُوَ عَارِفٌ لِإِمَامِهِ، یعنی من مات وَهُوَ عَارِفٌ لِإِمَامِهِ كَانَ كَمَنْ هُوَ مَعَ الْقَائِمِ فِي فُسْطَاطِهِ، کہ وہ شخص جو اس حالت میں مر جائے کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھتا ہو، وہ اس شخص کی مانند ہے کہ جو امام قائم علیہ السلام کے ساتھ ان کے خیمہ میں ہو۔ یعنی امام دوسرے لفظوں میں ہمیں یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم زمانہ غیبت کے اندر اپنے زمانے کے امام کی معرفت پیدا کریں اور ان کی حقیقی شناخت پیدا کریں، تو گویا ہم خود اسی زمانہ غیبت میں ان کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ وہ جو خیمہ میں ان کے ساتھ رہ رہا ہے تو گویا وہ امام کے ہمراہ ہے، ان کی ہمراہی میں اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ اس نے امام کو پا لیا ہے، وہ امام کو دیکھ رہا ہے، وہ امام کا مقتدی ہے، وہ امام کا مطیع ہے، اس کی زندگی کے اندر امام ہر جگہ موجود ہیں۔ پھر وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہوگا کہ جو پریشانی کی وجہ سے، اضطراب کی وجہ سے جلد بازی کریں اور دین سے خارج ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کو اس غیبت کے پرتلاطم دور میں، کہ جہاں ایک طرف دشمن ہمیں مار رہا ہے، ایک طرف ہمارے عقائد کو جھٹلا رہا ہے، ہمیں صبر و تحمل کرنے والوں میں سے اور دین میں بصیرت پیدا کرنے والوں میں سے اور اہل معرفت لوگوں میں سے قرار دے، تاکہ ہم ان لوگوں میں سے قرار پائیں کہ جو بلاخر صبر و تسلیم کی وجہ سے نجات پا جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔